تو حضور کی شان کیا ہے کہ اگر اللہ تبارک و تعالی محبوب کے سفر کو ذکر کرتا ہے تو پہلے کہتا ہے سبحان اللہ، پہلے سبحان ربی کہتا ہے، یعنی رب بھی کہتا ہے سبحان الذی اسری بعبدہ۔ اگر محبوب کو رب سفر کراتا ہے تو سفر کا ذکر بعد میں، پہلے سبحانہ، پہلے سبحان اللہ کا ورد ہوتا ہے۔ پتہ کیا چلا؟ جب جب مصطفیٰ کا ذکر آئے تو عاشق کی لفظ سے نکلے گا سبحان اللہ۔ اور بلند آواز سے بولو، پورے سارے لوگ دونوں ہاتھ اٹھا کے بولو یا علی، اور بلند آواز سے۔ اب ایک نوجوان اس طرف سے مولا کائنات کے نام پر بڑھیا نعرہ لگائے، یا علی یا علی۔ یا رسول اللہ۔ بابو شادی ہوئی ہے کہ نہیں تمہاری؟ نہیں ہوئی ابھی؟ اچھا، یعنی یہاں پر سسٹم ہی جو دبلے ان کی شادی نہیں ہو رہی۔ نقیب صاحب ہیں کہ گئے؟ یہ تو عجیب سسٹم ہے بھائی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب کی شادی کرا دے۔ ہاں، بوڑھے لوگ بھی کہنے لگے آپ، جوانوں کی یہ بات ہے جن کی ہوئی نہیں ہے۔ ہاں، کوئی 2 نمبر میں نہ لگ جانا، ابھی تو بہت کام کرنا باقی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے، شاد رکھے، آباد رکھے۔ میرے پیارو، تو یہ حضور پاک کی محفل ہے۔ میں نے قرآن مجید کی ایک مشہور تلاوت، آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کیا۔ ساؤنڈ بہت خراب ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے الذین یؤمنون بالغیب۔ قرآن ہدایت کس کے لیے ہے؟ متقیوں کے لیے۔ پھر اللہ فرماتا الذین یؤمنون بالغیب، ان کے لیے جو غیب پر ایمان لاتے ہیں۔ بلند آواز سے بولو بھیا، کس کے لیے ہدایت قرآن؟ جو غیب پر ایمان لاتے ہیں۔ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ، غیب پر ایمان لاتے ہیں، اس کے بعد کیا کرتے ہیں؟ نماز کو قائم کرتے ہیں، ان کے لیے قرآن ہدایت ہے۔ تیسرا رب نے فرمایا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور اللہ کے دیے ہوئے مال کو اس کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ تو میرے پیارو سنیوں، اس علاقے والوں کی پہلی شرط کیا ہے؟ ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں۔ there is no doubt in the holy book of Quran، کوئی شک نہیں۔ جب شک نہیں، اب اللہ فرماتا ہدی للمتقین، یہ قرآن ہدایت ہے متقیوں کے لیے۔ کس کے لیے ہدایت ہے؟ متقیوں کے لیے۔ پھر کس کے لیے؟ الذین یؤمنون بالغیب، ان کے لیے ہدایت ہے جو غیب پر ایمان لاتے ہیں۔ کس پر لاتے ہیں؟ غیب پر ایمان لاتے ہیں۔ غیب پر ایمان، تو جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں ان کے لیے قرآن ہدایت ہے، ان کے لیے قرآن ہدایت ہے۔ اب غیب کیا ہے؟ غیب کیا ہے؟ غیب کا معنی کیا ہے؟ غیب کا معنی کیا ہے؟ کیا جنت دیکھا؟ بولو میرے بھیا، دیکھا جنت؟ بولو منہ سے نہیں دیکھا، یہ غیب ہے۔ یہ کیا ہے؟ غیب۔ جہنم غیب ہے، عرش غیب ہے، لامقام غیب ہے، کرسی غیب ہے، قلم غیب ہے، قیامت کا آنا یہ غیب ہے، قیامت کا منظر یہ غیب ہے، قبر کا عذاب یہ غیب ہے، قبر میں راحت یہ غیب ہے، اللہ اکبر، حساب و کتاب یہ غیب ہے، پل صراط یہ غیب ہے۔ اللہ فرما رہا ہے جو غیب پر ایمان لاتے ہیں ان کے لیے قرآن ہدایت ہے۔ میرے دوستو، جنت کو لوگوں نے مان لیا، جہنم کو لوگوں نے مان لیا،
عرش کو لوگوں نے مان لیا، کرسی کو لوگوں نے مان لیا، قلم کو لوگوں نے مان لیا، حساب و کتاب کو مان لیا، واقعہ قیامت کو مان لیا، قبر کے عذاب کو مان لیا۔ لیکن میں ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں، ماننے والوں نے جنت کو تو مانا، جہنم کو تو مانا، عرش کو تو مانا، کرسی کو بھی مانا، اور حساب و کتاب کو بھی مانا، قبر کے عذاب کو بھی مانا، قبر کے سوالات کو بھی مانا، پل صراط کو بھی مانا۔ اللہ اکبر۔ اب میں ایک بات بتانا چاہتا ہوں، ان لوگوں نے ہر چیز کو تو مان لیا، لیکن انکار کس کا کیا؟ جو بتانے والا ہے۔ بتانے والا کون؟ آمنہ کا لال، وہ کہہ رہا ہے جنت ہے، جہنم ہے، عرش ہے، کرسی ہے، قیامت ہے، حساب کتاب ہے۔ تو پیارو پتا کیا چلا؟ بتانے والے آمنہ کی بات کو تو مان گئے کہ ہاں یہ غیب ہے، یہ غیب ہے، لیکن جب مصطفیٰ کی بات آئی تو غیب نہیں مانا۔ ہمیں تم کیسے لوگ ہو جو غیب بتا رہا ہے، غیب کو تو مان لیا، اور جس نے بتایا اس کے غیب ہونے میں شک کرتے ہو۔ اسی لیے رب کعبہ کی عزت کی قسم، اللہ نے معراج میں مصطفیٰ کو بلا کر کے بتا دیا، اور میرے امام نے بریلی سے عقیدہ دیا، اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ۔ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت سید جامی اشرف صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ میرے پیارو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت دیکھو، یہ 24 اسی میں الجھے تھے کہ حضور کو غیب نہیں ہے، حضور کو پیٹ پیچھے کا علم نہیں ہے، دیوار کے پیچھے کا علم نہیں ہے۔ جب میرے آقا معراج کے سفر سے واپس لوٹے اور یہ واقعہ بیان کیا کہ مجھے رب لے کر کے گیا، یہاں لے کر کے گیا، میں یہاں گیا، میں یہاں گیا، میں یہاں گیا، میں یہاں گیا، آئے تھے جبرائیل لینے کے لیے، لیکن پورے قرآن میں اللہ نے یہ ذکر نہیں کیا کہ جبرائیل مصطفیٰ کو لے کر کے آئے، بلکہ رب کیا کہہ رہا ہے کہ اللہ اپنے بندے کو لے گیا، لے گیا۔ پتا کیا چلا؟ اگر جبرائیل سے پوچھو گے، جبرائیل کہیں گے میری معراج یہ تھی کہ مصطفیٰ میرے ساتھ ساتھ تھے، اور مصطفیٰ کہیں گے میری معراج یہ تھی کہ بلا کسی حجاب کے میں نے خدا کا مشاہدہ، میں نے خدا کو دیکھا۔ اللہ اکبر۔ میرے پیارو، ایک بات بتاؤ، جب حضور پلٹ کر کے آئے اور لوگوں نے جب یہ باتیں سنی تو مشرکین مکہ نے، کفار مکہ نے، اور یہود اور نصارہ نے، منافقوں نے مذاق اڑانا شروع کر دیا۔ کہا آج کی تاریخ میں 15 دن لگتا ہے اونٹ یا گھوڑے پر سوار ہو کر کے مکہ سے فلسطین جانا، مسجد حرام سے بیت المقدس جانا، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک رات میں ایک آدمی کہاں سے کہاں چلا گیا؟ ایسی کنفیوژن پیدا کر دی، اور جب کنفیوژن پیدا کی تو بعض صحابہ بھی ان کی باتوں میں کنفیوز ہو گئے، لیکن ان کی جملے زبان پر نہیں آئے، دل و دماغ میں آیا، کیونکہ اتنا ان لوگ نے منافقوں نے ستایا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ اکبر۔ اس وقت بھی کہ جو بعض صحابہ ان منافقوں کی بات میں آ کر کے خاموش ہو گئے اور دماغ میں تھوڑی سی بات گھس گئی تھی، لیکن ایسے وقت میں بھی انہی اصحاب نبی میں سے ایک نبی کا جانثار ایسا ساتھی کھڑا ہوا اور کہا ابو جہل سن، اگر مکہ کا کوئی اور باشندہ کہے گا تو ابو بکر نہیں مانے گا، لیکن اگر مصطفیٰ ابن عبداللہ کہے گا تو ابو بکر آنکھ بند کر کے مان لے گا، کیونکہ جس کے کہنے سے بن دیکھے خدا کو میں نے مان لیا، اگر وہ کہتا میں جا کے چلا آیا، جب بن دیکھے خدا کو مان گیا تو ان کی اس بات کو بھی میں مان۔ مرتبہ حضرت صدیق کا ہے یہ سید کہ ہر فضیلت کے ہیں وہ جامع نبوت کے سوا، یہ ابو بکر صدیق کی شان ہے۔
کہ کبھی بھی نہیں کوئی منافق انہیں کنفیوز کر پایا، کوئی مس گائیڈ کر پایا۔ ابھی مجھے حیرت سے ہوئی، بابو یہ آن ریکارڈ مت کرنا، اس کلپ کو کاٹ دینا، مجھے اس بات کی حیرت ہوئی، ہمارے مولانا سرور صاحب باقی نہ رہا، کچھ نہ بچا، اور لوگ پریشان ہوئے، ہاہاکار سی مچ گئی، اور اس وقت تقریباً 70 اونٹ پر حضرت عثمان غنی نے مال منگوایا تھا تجارت کا، 70 اونٹ پر اناج لٹ کر کے آیا۔ اللہ اکبر! جب بڑے بڑے تاجروں کو پتا چلا کہ اس وقت ہمارے پاس کوئی مال نہیں ہے، اور چلو عثمان کے پاس چلتے ہیں، اور ان کے پاس 70 اونٹ پر لد کر کے مال آیا ہوا ہے، اناج آیا ہوا، یہ چاول روٹی گیہوں یہ ساری چیزیں آئی ہوئی ہیں، چلو ہم ان سے مول خرید کر کے اس کو بیچتے ہیں تو بڑا بزنس سیٹل ہو جائے گا عرب کی دھرتی پر۔ اللہ اکبر! بڑے بڑے مدینے کے تاجر حضرت عثمان غنی کے دروازے پر گئے اور کہا کہ آپ کے پاس سننے میں آیا بڑا مال آیا ہوا ہے، اناج آیا ہوا ہے، اور لوگ بھوک مری سے مر رہے ہیں، پریشان ہیں، تو کیا آپ مال کا سودا کریں گے؟ حضرت عثمان غنی نے کہا ہاں منگایا ہوں تو سودا تو کروں گا۔ تو کہا کتنے میں کریں گے؟ آپ نے تاجر سے پوچھا یہ بتا تو کتنا دے گا؟ کہا کہ اگر آپ کا قیمت ایک سمجھانے کے لیے 2 روپیہ ہے تو میں آپ کو 4 روپیے میں کر دیتا ہوں، 4 روپیہ دوں گا آپ کو، 2 روپیہ آپ کا منافع۔ عثمان غنی کہے اتنا سستا سودا تو میں نہیں کرتا ہوں، وہ واپس کر دیا۔ دوسرے دن ایک تاجر اور آیا، کہا 2 کا مال ہے، میں آپ کو 7 روپیہ دیتا ہوں، آپ مجھے دے دیں۔ اس نے حضرت عثمان غنی نے کہا اتنا سستا سودا تو میں نہیں کرتا ہوں۔ اور تیسرا آیا، کہا عثمان تم بتاؤ اس کی بولی کیا لگاتے ہو؟ کہا تم بولی لگاؤ، میں اس کی بولی کیا لگاؤں؟ کہا وہ 7 دینے کو تیار تھا، میں 8 دیتا ہوں۔ اب آپ خود دیکھیں 2 کی جہاں 6 روپیہ کو منافع ہونے والا ہے، آپ اس سے زیادہ مال کوئی آپ کو نہیں دے گا۔ حضرت عثمان غنی نے کہا سنو ایسی باتیں مجھ سے مت کہو کہ کوئی نہیں دے گا، میرا سودا کسی سے ہو چکا ہے۔ کہا وہ دینے والا کتنا دے رہا ہے؟ کہا وہ دینے والا 1 کے بدلے میں 70 مجھے دے رہا ہے۔ کہا وہ کون ہے؟ کہا وہ دینے والا میرا خالق و میرا مالک میرا رب ہے۔ کہا کیسے؟ کہا میں نے اپنے آقا جن کے ہاتھ پر میں ایمان لایا، میرے آقا نے فرمایا جب بندہ مومن 1 قطرہ کے 1 درہم اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے 70 گنا اللہ اسے دیتا ہے۔ تو میں نے سودا اپنے رب سے کر لیا ہے، میں 1 دوں گا رب مجھے 70 گنا دے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضور توصیف ملت، رضوی دولہا، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شہزادہ اعلی حضرت، نعرہ تکبیر، پیر طریقت، رہبر راہ شریعت، رضوی دولہا، خطیب ہندوستان، خطیب ایشیا و افریقہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تکبیر، رضوی دولہا، حضور توصیف ملت، حضور توصیف ملت، حضور سرکار تاج السنہ، حضور سرکار تاج السنہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تکبیر، رضوی دولہا، رضوی دولہا، رضوی دولہا، خطیب الملک، شہزادہ اعلی حضرت، شہزادہ اعلی حضرت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، اصلاح معاشرہ کانفرنس، نعرہ تکبیر، دارالعلوم اشرفیہ رضویہ، نعرہ تکبیر، رضوی دولہا، آمد سرکار تاج السنہ، آمد سرکار تاج السنہ، حضور توصیف ملت، شہزادہ اعلی